الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب، اللہ جل شانہ ان کو صحت والی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جامعہ اشرفیہ میں دورہ حدیث میں کم و بیش 450 کے قریب علماء طلباء ان سے استفادہ کر رہے ہیں، جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دے رہے ہیں کہ کس طرح ایک اللہ کا ولی مانچسٹر سے اڑا ہے اور جامعہ اشرفیہ میں آ گیا ہے۔ میرے ابا جی بانی جامعہ اشرفیہ حضرت مفتی محمد حسن، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ جتنا پیار محبت اور تعلق ان کا علامہ صاحب کے ساتھ تھا، میں اپنے سارے احباب کو دیکھتا تھا، واقعتاً یوں لگتا تھا جب علامہ صاحب گھر میں آئے ہیں تو ابا جی کا چہرہ خوشی سے اس قدر خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، اس طرح ان کا چہرہ بشاشت سے تر ہو جاتا تھا کہ وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ آج حضرت علامہ صاحب اس مرکز میں آ کر وسط قلب سے دعائیں نکلی ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ، اتنا بڑا مرکز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے جہاں ہم صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں اسی طرح بہت سارے یہاں اکابرین موجود ہیں، میں اگر ان کا نام لوں تو شاید 10 منٹ اسی میں گزر جائیں گے، تو میں سب کو دل کی گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً مرحبا بھی کہتا ہوں اور محتاج دعا بھی ہوں۔ اس مختصر سے وقت میں اتنی پاکیزہ محفل جو مجھے یہاں نظر آ رہی ہے، میں آپ حضرات کو ایک تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا میرے اس عزیز نے ذکر کیا ہے، میں اپنی ذاتی لالچ کے اندر حضرت کا ایک ملفوظ سناتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے استاد محبوب استاد جامعہ اشرفیہ کے پہلے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی انگنت رحمت نازل ہوں، فرمانے لگے کہ علامہ عثمانی دیوبند کے اندر پڑھا رہے تھے تو میں دروازے پر کھڑا ہوا، میں نے کہا استاد جی آئیں گے تو میں ایک دو باتیں پوچھوں۔ جب دروازے سے آئے تو کہنے لگے استاد جی ایک میرا سوال ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے
کہ یہ جو قرآن کریم میں آیا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، یعنی جو آدمی اپنے ایمان کو بحفاظت قبر میں لے گیا، ان کی ذریت بھی ایمان لائی، تو قرآن میں سورہ طور پہلے رکوع میں اللہ جل شانہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے اعمال میں، ذریت میں اور آباء و اجداد میں اعمال کی وجہ سے جنت میں درجوں کا تفاوت ہوا، الگ الگ ہوا، تو اللہ فرماتے ہیں میں نچلے درجے والوں کو اٹھا کر ان کے آباء و اجداد کے ساتھ ملا دوں۔ میرے استاد حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ سے سوال کرتے ہیں، استاد جی اس ذریت سے کون سی ذریت مراد ہے؟ ایک تو ذریت وہ ہے، یہ اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہے، بیٹے کی اولاد، بیٹی، یہ ذریت ہے، اور ایک روحانی ذریت ہے جس سلسلے میں ہم سارے کے سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان اکابرین دیوبند کی نسبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ روحانی ذریت یہ ہے، یہ روحانی اولاد ہے جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ذریت سے کون سی ذریت مراد ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے جو سنہری جواب دیا، میں نے کہا میں ذاتی لالچ میں بات کرنا، فرمان لگے مولی ادریس جب اللہ جل شانہ نے کوئی قید اور شرط نہیں لگائی تم کیوں لگاتے؟ فرمایا دونوں ذریتیں مراد ہیں، روحانی ذریت اور نسبی ذریت بھی، دونوں۔ میرے ابا جی جس وقت 1 جون 1961 کو تقریباً 11:45 پر کراچی میں انتقال ہو، وصیت تھی کہ جہاں انتقال ہو وہیں دفن کیا جائے اور عام قبرستان میں کیا جائے۔ یہاں سے اسپیشل جہاز کیا گیا لانے کے لیے فلاں کی۔ میری والدہ مرحومہ اللہ کی انگنت رحمت نازل ہوں کہ جن کے بارے میں حضرت تھانوی نے میرے ابا جی سے کہا مولوی محمد حسن تم بڑے خوش قسمت ہو، تمہارے نکاح میں وقت کی رابعہ بصریہ۔ ہائے میرے اللہ، عظیم میری ماں تھی اللہ، موت سے مجھے 1-2 دن پہلے ہے، سب سے چھوٹا ہوں بہن بھائیوں میں، وہاں لگے رات حق جل شانہ کا دیدار نصیب ہوا ہے، جنت کے گیٹ سے گزر رہی ہوں، یہ آواز آ رہی ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ تو میرے ابا جی انتقال سے 2 گھنٹے پہلے اسی طرح احباب جمع تھے، تو یہی آیت پڑھی والذین آمنوا واتقوا، اور فرمانے لگے ذریت کا معنی علماء مفسرین نے اولاد بھی لکھا ہے، روحانی اولاد بھی لکھا ہے۔ یہ جتنا ہمارا روحانی دینی تعلق ہے یہ سارے کے سارے ذریت میں شامل ہیں۔ پھر امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ امام شافعی فرماتے ہیں جب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ جنت میں احباب سے ملاقاتیں ہوا کریں گی، جنت کی تمنا بڑھ گئی، جنت کی تمنا بڑھ گئی۔ اب میں آخری بات سنا کر پھر رخصت ہوتا ہوں، اجازت دیتا ہوں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، جن کا زندگی بھر کا معمول روزانہ 10 پارے قرآن کریم، 24,000 دفعہ اللہ کا ذکر، 90 سے 110 کتب، 1800 کتاب لکھی، فرمانے لگے میرا بارہا کا تجربہ اور مشاہدہ ہے، اس نسبت سے جوڑنے والے آج جن علماء دیوبند کی نسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں، حکیم الامت فرماتے ہیں میرا بارہا کا تجربہ اور مشاہدہ ہے، اس نسبت سے جڑنے والوں کو ایک تو یہ نقد پیدا ہوگا کہ اللہ دنیا میں ان کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، خدا بڑا غیور ہے،
اور دوسری بات پھر میں اپنی لالچ میں کہتا ہوں، فرمانے لگے میرا بارہا کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ اس نسبت سے جڑنے والوں کا خاتمہ ایمان پر ہوتا۔ ہائے میرے اللہ، میں اپنے اس اللہ سے جس کی رحمت کائنات کے ذرے ذرے پر پھیلی ہے، اس کی رحمت کا واسطہ دے کر اللہ سے عرض کرتا ہوں، یا اللہ یہ پیاری محفل جس طرح آپ نے یہاں حضرت علامہ کے مرکز میں جمع کی ہے، یا اللہ ہمیں جنت میں بھی تو اکٹھا فرما دے۔ یا اللہ آپ کو کون پوچھنے والا؟ میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سن لیجیے، اللہ ہزارہ مرتبہ یہ اور میں جگہ جگہ واقعاً شاید میں نے بھی سینکڑوں ہزاروں مرتبہ اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے، جگانے کے لیے ابا جی کا یہ ملفوظ سنا۔ فرمایا کرتے تھے کہ کسی طرح اپنے ایمان کو بچا کے قبر تک لے جاؤ، پھر موج ہی موج ہے، پھر موج ہی موج ہے۔ یا اللہ ہم سبوں کا ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت استاذی دامت برکاتہم شیخ الحدیث و محتمم جامعہ اشرفیہ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی شفقت و محبت اور سابقہ حسین روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آپ دیکھ